بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 8 کریں گے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کی روشنی میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان آیات میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو سورۃ احزاب ہے اس کی آیت نمبر 40 کے بارے میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تھوڑی سی کریں گے، اس میں کیا باتیں کہی ہوئی ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 58۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سورۃ احزاب کی ہی ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو آیات کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ MCQs میں آتی ہے، خاص طور پہ جو چھوٹی آیات ہوتی ہیں، جیسے اب یہ ایک چھوٹی آیات ہے، لیکن جو بڑی آیات ہیں جو دو دو تین تین لائنوں پہ مشتمل کوئی بڑی آیات ہوتی ہیں تو ان کا تو چلو ٹرانسلیشن کم ہی آتی ہیں آپ کے MCQs میں، بٹ یہ جو چھوٹی آیات ہوتی ہیں ان کی زیادہ تر ان کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن آ جاتی ہے MCQs میں۔ تو جو چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی ہماری آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک پرفیکٹ انداز میں جانتا ہے۔ اچھا، اس ایک آیت میں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے خاتم النبیین ہے، یعنی کہ اب رسولوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ ختم جو ہے نا، ختم کا مطلب ہوتا ہے سیل، یعنی کہ مہر لگ جانا ہے کسی چیز پہ۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے جو کام ایک آخر میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز کو ختم ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ مہر لگ گئی ہے اس پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا، جو میسنجر شپ تھی، پیغام رسانی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لوگوں کے لیے جو پیغام آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ آ کے ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک اور دوسری بات کہ ادھر شروع میں کہا ہوا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ زید بن حارثہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ تو یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کعبہ میں اپنی نبوت سے پہلے اناؤنس بھی کی تھی، تو لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جب حضرت زید نے اپنی وائف کو طلاق دی حضرت زینب کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں۔ اب کیونکہ عرب میں تو ٹریڈیشن ہوتا ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ جو سگے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، جو بہو ہوتی ہے، اگر بیٹا طلاق دے بھی دے تو بہو کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو حالانکہ حضرت زید کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ کنیت سے ہی پکارا جاتا تھا، تو عرب کا یہ ٹریڈیشن ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کر لیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے جو ہے نا وہ فادر نہیں ہیں کہ آپ انہیں جو کرٹیسائز کریں کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا اور بچے کا اصل باپ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد بتایا خاتم النبیین کی جو بات ہے نا، یہاں پہ ہمیں تصدیق ہو رہی ہے ہماری کہ بس رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں ہی سب سے زیادہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جو لوگ ہمارے تو دین میں یہ بھی کنسیپٹ ہے نا، حضرت مہدی آئیں گے، مسیح اور اس طرح سے، تو وہ پروفیٹ نہیں ہے، وہ نبوت نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ کہا کہ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی یہ جان کے کہ تم میرے لیے بالکل ویسے ہی ہوتے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو سورۃ احزاب کی اگلی جو آیت ہے یہ آپ کے جو ہے نا آیت اس کی اکثر ٹرانسلیشن ایک تو اوپر جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا ما کان لکم رسول ما کان احد من رجالکم میں ادھر سے دیکھ لیتی ہوں ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اچھا یہ والی ایک آیت آپ لوگوں کی ٹرانسلیشن میں آتی ہے اور ایک یہ والی آیت بہت زیادہ آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو درود بھیجا کرو علیہ ان پر وسلموا تسلیما اور سلام بھی بھیجا کرو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ درود و سلام کے بارے میں جو ہے نا تنقید کی گئی ہے. اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی آیت کا ترجمہ آتا ہے زیادہ تر. باقی آگے جو ہے نا یہ میں پھر بھی آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں کہ شاید آ جائے. ان الذین یؤذون اللہ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے یؤذون جو ہے نا لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے ایذا پہنچانے کے لیے یعنی کہ افینڈ کرنے کے لیے یا کسی کی بات نہ ماننا اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم جو رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اگر اوفینڈ کرتے ہیں ان کو تو لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ان پر پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَعْدَ لَهُمْ اور ان کے لیے تیار کیا گیا ہے عذاب مہین بہت بڑا دردناک عذاب. والذین اور جو لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات جو کہ مومن عورتوں اور مومن مردوں پر کوئی بہتان وغیرہ باندھ دیتے ہیں بغیر مقتصبو حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا فقد احتملوا بہتانا ایک تو ان پہ بوجھ ہوگا بہتان تراشی کا یعنی کہ جو بہتان کی سزا ہوتی ہے وہ سزا ایک تو ان کو دی جائے گی واسم مبینہ اور وہ کھلی گمراہی یعنی کہ کھلے عام وہ ایک گناہ کر رہے ہیں. اچھا درود جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ٹائم کے ساتھ اس کی وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ درود پڑھنا اور اس ٹائم پہ نہیں پڑھنا آپ جب چاہے درود پڑھ سکتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں اگلی جو ہمارے پاس آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وازواجہ اور ان کی ازواج یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امہاتہم تمام مومنین کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اچھا یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا ان کا ایک دوسرے پہ زیادہ حق ہوتا ہے خاص طور پہ جب وراثت کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتایا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں آپ لوگوں نے وراثت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے جو کوئی مومنین ہیں یا جو مہاجرین ہیں ان کی نسبت. لیکن اگر کوئی ویسے اپنے دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا گیا کان ذالک فی الکتاب مستورا یعنی کہ یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا گیا ہے. اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایمان. یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لینا کہ ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے زیادہ ہمیں پیارے نہیں ہو جاتے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بھی آپ لوگوں کی آیت بہت زیادہ آتی ہے ٹرانسلیشن میں یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہت ہی خوبصورت رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. لمن کان یرجو اللہ ان لوگوں کے لیے جو کہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی والیوم الآخری اور یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر وذاکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. یہ اسی طرح کے سیم میننگ ہمیں ایک اور آیت میں ملتے ہیں وما اساکم الرسول فخذوہ. یہ سورہ الحشر ہے اس کی ایک آیت ہے اس میں بھی یہی سیم میننگ ہمیں ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو جو کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا تو تم میری اطاعت کرو. ایک جگہ یہ بھی ہوا ہے
یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو، تو ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیپل فرام ایوری واک آف لائف آر ایڈریسڈ ہے، یہاں پہ کچھ لوگوں کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ زندگی کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو یہاں پہ ایڈریس کر کے بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ جو آیات کے ترجمے تھے وہ آپ کو ساتھ ساتھ اسی ٹائم ہی یاد ہو جائیں، امید تو ہے کہ یاد ہو جائیں گے۔ آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد نہ بھی کریں نا اگر، تو بس آپ لوگوں کو وہ لیکچر جب سن لیتے ہیں تو آپ کو وہ مائنڈ میں ہوتا ہے، تھوڑا کلو مل جاتا ہے پھر جب آپ کے سامنے ایم سی کیوز آتا ہے کہ ہاں اس آیت کا مطلب یہ تھا۔ ٹرانسلیشن سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ بچے جو کہ قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ان کو بہت ساری ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ان کو یاد ہوتے ہیں۔ تو بیسک جو گرامر ہوتی ہے عربی کی وہ آپ لوگ ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو تب تک سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔